الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون صدق اللہ العظیم۔ یہ 13ویں پارے کی سورہ رعد ہے۔ سورہ یوسف کے اختتام پر آج سے اللہ پاک کے فضل و کرم سے سورہ رعد کے درس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ یہ مدنی سورت ہے، اس میں 6 رکوع اور 43 آیات ہیں۔ رعد کا معنی گرج ہوتا ہے، کڑک ہوتا ہے، بادلوں کی رگڑ سے جو گرج، چمک اور کڑک پیدا ہوتی ہے اس کو رعد کہتے ہیں۔ چونکہ سورت میں آگے آ رہا ہے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ کہ رعد بھی اللہ کے خوف سے اس کی حمد و ثنا اور اس کی تسبیح و تقدیس بیان کرتی ہے۔ تو اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ رعد رکھا گیا ہے۔ اس سورت میں اسلام کے جو 3 بنیادی عقائد ہیں اور قرآن کریم کی جو 3 بنیادی بحثیں اور موضوعات ہیں وہ تینوں بیان کیے گئے ہیں، اور قرآن کریم کے جو 3 بنیادی مضامین ہیں یہ ہیں توحید، نبوت اور مرنے کے بعد کی زندگی۔ یہ 3 بنیادی مضامین ہیں قرآن کریم کے، توحید، نبوت اور بعث بعد الموت۔ اس سورت کا آغاز حروف مقطعات میں سے بعض حروف سے ہوا ہے، یعنی الف لام میم را۔ اور حروف مقطعات کے بارے میں یوں تو مختلف اقوال ہیں کہ ان کا کیا معنی اور مفہوم ہے، مگر آخر میں سب یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان کا حقیقی معنی متعین اور یقینی معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ایک بات یہ بھی کہی گئی ہے کہ حروف مقطعات جو ہیں ان کے ذریعے سے قرآن کی صداقت کا انکار کرنے والوں کو چیلنج کیا گیا ہے کہ اگر تمہیں قرآن کریم کی صداقت کے بارے میں شک ہے تو تم بھی ان حروف سے اس جیسا قرآن یا قرآن جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ۔ اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جن صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا ہے تو عام طور پر ان صورتوں کے شروع میں قرآن کریم کا بیان ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ البقرہ، اس میں ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اسی طریقے سے سورہ آل عمران ہے تو اس میں ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب۔
تو کتاب کا ذکر ہے. یہاں پر بھی آپ دیکھیں تو الف لام میم را تلک آیات الکتاب، کتاب کا ذکر ہے، قرآن کا ذکر ہے. تو اس اعتبار سے کہا گیا کہ ان حروف مقطعات کے ذریعے سے قرآن کی صداقت کا انکار کرنے والوں کو چیلنج کیا گیا ہے. سورہ رعد میں جو مضامین بیان ہوئے ان میں سے چند اہم مضامین یہ ہیں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کے وجود کے دلائل اس صورت میں ذکر کیے گئے ہیں. نمبر 2، مرنے کے بعد کی زندگی اور جزا سزا، یہ مضمون بیان کیا گیا ہے. اور یہ مضمون ایسا تھا کہ مشرکین کی سمجھ میں نہیں آتا تھا اور وہ اس کا انکار کرتے تھے کہ مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہے اور بسیدہ ہڈیوں میں جان پڑ سکتی ہے، اس کا وہ انکار کرتے تھے. ابھی تک لگائے فون کر رہے تھے، ان کو اٹھا نہیں. تیسرا جو مضمون بیان ہوا وہ یہ کہ اللہ کے کچھ ایسے فرشتے بھی ہیں جو انسان کے ساتھ مقرر ہیں اس کی حفاظت کے لیے. اور چوتھا مضمون جو بیان ہوا، جو اہم مضمون اس میں بیان ہوا، وہ یہ ہے کہ کسی قوم کے ساتھ اللہ پاک کا جو خصوصی معاملہ ہوتا ہے، اللہ پاک اس معاملے کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود نہ بدل جائے. یا یوں کہہ لیں کہ جس قوم پر اللہ کی کوئی نعمتیں ہوتی ہیں، اللہ پاک اس قوم کو ان نعمتوں سے اس وقت تک محروم نہیں کرتا جب تک کہ وہ قوم اپنے آپ کو خود نعمتوں سے محروم ہونے کا مجرم نہ بنا دے. پانچواں اہم مضمون جو اس صورت میں بیان ہوا وہ یہ کہ اللہ پاک نے باطل کو اور اہل باطل کو جھاگ کے ساتھ تشبیہ دی ہے. جیسے جب سیلابی پانی آتا ہے تو جھاگ اور خس و خاشاک اوپر ہوتا ہے، لیکن بالآخر وہ ختم ہو جاتا ہے. بظاہر نظر آتا ہے کہ ہر طرف جھاگ ہی جھاگ ہے، ہر طرف خس و خاشاک ہے، ہر طرف کچرا ہے، یہی نظر آتا ہے، لیکن وہ بالآخر ختم ہو جاتا ہے. اور حق اور اہل حق کو اللہ پاک نے سونے کے ساتھ تشبیہ دی ہے. سونا جو ہوتا ہے وہ نیچے بیٹھا ہوتا ہے، بظاہر نظر نہیں آتا، لیکن وہ باقی رہنے والی چیز ہے اور وہ قیمتی چیز ہے. جھاگ بھی فالتو چیز ہے اور خس و خاشاک بھی ایک فضول سی چیز ہے، مگر سونا ان کے مقابلے میں انتہائی قیمتی چیز ہے. تو حق اور اہل حق کو اللہ پاک نے سونے کے ساتھ تشبیہ دی، جو اگرچہ وقتی طور پر نیچے بھی ہوں لیکن بالآخر قیمت انہی کی لگتی ہے. خاص طور پر وہ اہل حق جو مصیبتوں کی بھٹی میں ڈالے جائیں، آزمائشوں کی بھٹی میں ڈالے جائیں، تو ان سے میل کچیل دور ہو جاتی ہے اور وہ خالص سونا بن کر سامنے آتے ہیں. جیسے صحابہ اکرام اور ان کے مقابلے میں مشرکین، تو بظاہر مشرکین کا بڑا غلبہ تھا، بڑا غلغلہ تھا، بڑا تنتنا تھا، ان کی حکومت تھی، لیکن بالآخر مشرکین ختم ہو کر رہے اور اللہ پاک نے صحابہ کرام کو غلبہ عطا فرمایا جو اس وقت بظاہر دبے ہوئے تھے،
لیکن بعد میں اللہ پاک نے ان کو اٹھا دیا، اور پھر صحابہ کرام مکہ کی 13 سالہ زندگی میں سخت آزمائشوں سے گزرے. کسی کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا، کسی کو دہتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا، کسی کو گلیوں میں گھسیٹا گیا، کسی پر کوڑوں کی ضربیں لگائی گئیں، کسی کو بھوکا پیاسا تڑپنے پر مجبور کیا گیا. لیکن آزمائشوں کی اس بھٹی میں جلنے کے بعد وہ خالص سونا بن کر سامنے آئے. آزمائشوں کی وجہ سے منافق الگ ہو گئے اور خالص مومن جو تھے وہ الگ ہو گئے. تو یہ مضمون بیان ہوا. ایک چھٹا مضمون، اہم مضمون جو اس صورت میں اللہ پاک نے بیان کیا، وہ تقوی والوں اور حقیقی عقل مندوں کی 8 صفات اللہ پاک نے بیان فرمائی ہیں. 7واں اہم مضمون اس صورت میں جو بیان ہوا وہ یہ کہ انبیاء کرام علیہم السلام بھی انسان تھے، جیسے عام انسان ہوتے ہیں. انبیاء کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے، نہ وہ فرشتے ہیں، نہ وہ جن ہیں، نہ وہ کوئی اور جنس ہیں. انبیاء کرام علیہم السلام بھی انسان ہی ہوتے ہیں، لیکن اللہ پاک ان پر وحی نازل فرماتے ہیں اور ان کو ایسی صفات اور خصوصیات عطا فرماتے ہیں جن سے دوسرے انسان محروم ہوتے ہیں. تو انبیاء بھی انسان، ہم بھی انسان، لیکن معاذ اللہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دونوں ایک ہی درجے کے انسان ہیں. ان کا درجہ اور، ہمارا درجہ اور. ابو جہل بھی انسان تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان، لیکن معاذ اللہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ایک ہی درجے کے انسان تھے. ابو جہل ایسا انسان کہ حیوانوں سے بھی بدتر، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے انسان کہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ، اور فرشتے ان کا استقبال کرنے والے، اور سارے انسان اور سارے انبیاء مل کر بھی آپ کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے. 8واں اہم مضمون سورہ رعد میں اللہ پاک نے جو بیان کیا، آخری مضمون، وہ یہ کہ اللہ اپنے نبی اور نبی کی نبوت کی شہادت خود دیتا ہے. اللہ کہتا ہے کوئی اور گواہی دے یا نہ دے میرے نبی کی صداقت کی اور میرے نبی کی نبوت و رسالت کی، میں گواہی دیتا ہوں، اور میرے اکیلے کی گواہی کافی ہے، کسی اور کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے. یہ 8 اہم مضامین ہیں جو سورہ رعد میں بیان ہوئے ہیں. تو ان کی طرف اشارہ کر کے میں نے آپ کو سورہ رعد کا خلاصہ بتا دیا ہے کہ اس سورت کے اندر یہ کچھ اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے. جو کچھ بیان کیا گیا یوں سمجھیے اس کی کچھ جھلکیاں وہ آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں. اب تفصیلی درس شروع ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں الف لام میم را. میں نے جیسے عرض کر دیا یہ حروف مقطعات ہیں اور اللہ ہی ان کے معنی جانتے ہیں، یقینی معنی. تلک آیات الکتاب، یہ کامل اور مکمل کتاب کی آیات ہیں. یہ کامل اور مکمل کتاب کی آیات ہیں. دنیا میں کتابیں تو بے شمار، لیکن الکتاب، کامل اور مکمل کتاب، وہ صرف قرآن کریم ہے. علماء نے لکھا کہ الکتاب یہی کتاب ہے. یہ معنی بھی بنتا ہے، بس کتاب ہے تو بس یہی ہے. گویا کہ اس کے ما سوا جو ہے
وہ تو کتاب ہے ہی نہیں. اگر اس کے مقابلے میں کسی کتاب کو لایا جائے تو یوں لگتا ہے کہ کوئی اور کتاب تو ہے ہی نہیں. بس کتاب ایک ہی ہے، الکتاب، کامل اور مکمل کتاب، ہر اعتبار سے جامع اور افضل کتاب، اور سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو الکتاب سے جڑ جائیں، اور سب سے بہترین وقت وہ ہے جو الکتاب میں لگ جائے، اس کی تعلیم میں، اس کے تعلم میں، اس کی تلاوت میں، اس کے تدبر میں، اس کے درس میں، اس کی تدریس میں، اس کے سننے میں، اس کے سنانے میں جو وقت لگ جائے وہ سب سے بہترین وقت ہے. ایک صاحب نے بتایا ابھی سفر حج کے دوران پاکستان کے ایک بہت بڑے، بلکہ یوں کہیں کہ عالمی سطح کے عالم، تو کہنے لگے کہ وہ طواف کرتے ہوئے قرآن کھول کر پڑھ رہے تھے. اس میں بھی دو قول ہیں. بعض حضرات کہتے ہیں کہ طواف کرتے وقت دعائیں کرنا یہ افضل ہے، اس لیے کہ مانگنے کی جگہ ہے، اور دعا کی قبولیت کے جو مقامات ہیں ان میں سے ایک مقام مطاف بھی ہے. ویسے تو اللہ پاک ہر جگہ سنتا ہے، ہر کسی کی سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے، لیکن چند مقامات ایسے ہیں جہاں دعا قبول ہوتی ہے، چند مقامات ایسے بھی ہیں جہاں زیادہ امکان ہے کہ دعا قبول ہوگی. تو دعا کی قبولیت کے جتنے بھی مقامات احادیث میں بیان ہوئے ہیں ان میں سے سب سے زیادہ مقامات وہ مکہ معظمہ میں پائے جاتے ہیں، اس لیے کہ مطاف یعنی طواف کی جگہ وہ دعا کی قبولیت کا مقام ہے. حجر اسود قبولیت دعا کا مقام ہے، ملتزم قبولیت دعا کا مقام ہے، حتیم قبولیت دعا کا مقام ہے، زمزم پیتے وقت زمزم کی جگہ دعا کی قبولیت کا مقام ہے، صفا مروہ دعا کی قبولیت کے مقامات ہیں، پھر منا، عرفات، مزدلفہ دعا کی قبولیت کے مقامات ہیں، اور پورا حرم یہ دعا کی قبولیت کا مقام ہے. تو اس میں شک ہوا کہ طواف، اس میں اختلاف ہوا کہ طواف کرتے وقت دعائیں پڑھنا، دعا مانگنا یہ افضل ہے یا قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ افضل ہے. تو بعض حضرات نے کہا کہ بھئی دعا کرنا افضل ہے. بعض کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، معلم الحجاج میں بھی یہی لکھا ہے کہ دعا کرنا یہ زیادہ بہتر عمل ہے کیونکہ دعا کی قبولیت کا مقام ہے. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ زیادہ افضل ہے. تو ساتھیوں نے بتایا کہ ہم نے پاکستان کے اور عالم اسلام کے ان بہت بڑے عالم کو دیکھا کہ قرآن کھول کر تلاوت کر رہے تھے اور طواف بھی کر رہے تھے. تو ان سے پوچھا حضرت آپ طواف کرتے وقت تلاوت کرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ چونکہ سب سے بہترین مقام ہے، سب سے بہترین عمل ہے، تو میں اس سب سے بہترین مقام پر سب سے بہترین کتاب کی تلاوت کر رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ نظروں کی حفاظت بھی کر رہا ہوں. نظروں کی حفاظت بھی ہو رہی ہے اس لیے کہ مرد اور عورتیں یہ اکٹھے طواف کرتے ہیں اور اکثر عورتیں بے پردہ ہوتی ہیں، تو نظروں کی حفاظت بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے حرم کے اندر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بد نظری کی وجہ سے سارا سفر
بیکار ہو جائے. یہ بھی بڑا ایک مسئلہ ہے. تو فرمانے لگے کہ چونکہ سب سے افضل مقام ہے تو میں سب سے افضل عمل کر رہا ہوں. اور وہ کیا؟ قرآن کریم کی تلاوت، اور ساتھ ساتھ نظروں کی حفاظت بھی ہو رہی ہے، اس لیے کہ قرآن کھول کر پڑھ رہے تھے، اس طریقے سے کہ قرآن پر بھی نظر رہے اور راستہ بھی دکھائی دیا جاتا رہے. ظاہر ہے کہ جب بہت زیادہ رش ہو تو اس میں تو قرآن کھول کر پڑھنا یہ بڑا مشکل معاملہ ہے، لیکن جب رش نہ ہو تو اس وقت ایسا کرنا ممکن ہوتا ہے. مجھے بتانا یہ تھا کہ سب سے افضل کتاب وہ قرآن کریم، سب سے افضل وقت وہ جو قرآن میں لگ جائے، سب سے افضل مال وہ جو قرآن میں لگ جائے، جو قرآن کی اشاعت میں لگ جائے، سب سے افضل شاگرد وہ جو قرآن سیکھے، اور سب سے افضل استاد وہ جو قرآن سکھائے. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے. بہت سے لوگ قرآن پڑھانے والوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور یہ طرز عمل انتہائی غلط ہے، یہ سوچ انتہائی غلط ہے کہ قرآن پڑھانے والوں کو حقارت کی نظر سے دیکھا جائے. اس لیے کہ آقا فرما رہے تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور جو قرآن سکھاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ جو قرآن سیکھنے اور جو قرآن سکھانے والا ہے، جو قرآن پڑھانے والا ہے، اس کو بھی اپنے مقام کا احساس ہونا چاہیے کہ میں کتنا بڑا کام کر رہا ہوں، تو میرے اخلاق اور میرے اعمال اور میرا کردار بھی اس کے مطابق ہو، اس مقام کے، اس منصب کے مطابق ہو. ایک بزرگ کے بارے میں پڑھا کہ انہیں کوئی ضروری کام درپیش تھا، اور وہ کام کسی حکومت کے ذمہ دار سے ملنے سے ہو سکتا تھا، اور وہ ذمہ دار ان کا بہت تعلق والا تھا. تو کسی نے کہا حضرت فلاں سے مل لے، یہ کام ہو جائے گا. فرمایا مجھے خیال تو آتا ہے، لیکن چونکہ میں قرآن پڑھانے کے منصب پر ہوں تو یہ منصب مجھے کسی حکومتی سربراہ اور کسی حکومتی افیسر کے سامنے پیش ہونے سے روکتا ہے. یہ منصب مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں کسی بڑے کے دروازے پر جاؤں اور سوال کروں. تو بہرحال بات لمبی ہو گئی. قرآن کریم کے حوالے سے عرض کر رہا تھا کبھی کبھی ایمان کو تازہ کرتے رہا کریں اور قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتے رہا کریں. فرمایا تلک آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیات، الکتاب کی آیات، ایسی کتاب جو کامل اور مکمل ہے. والذی انزل الیک من ربک الحق، اور جو کچھ نازل کیا گیا، اور وہ جو نازل کیا گیا تیری طرف، تیرے رب کی طرف سے، وہ حق ہے. ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر انسان ایمان نہیں لاتے. یوں معنی بھی کر سکتے ہیں، یہ معنی ہو سکتا ہے، لیکن اکثر انسان ایمان نہیں لائیں گے. گویا کہ حال کے اعتبار سے بھی اللہ بات کر رہے ہیں کہ اے میرے حبیب، اگرچہ یہ کلام برحق ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، اور مستقبل کے اعتبار سے یہ پیشن گوئی بھی ہو سکتی ہے کہ یہ کلام تو برحق ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے.
ایمان سے محروم رہیں گے. اللہ اکبر. میں سچ کہتا ہوں کہ قرآن کریم کے اندر خود قرآن کریم کی سچائی کے اتنے دلائل ہیں. یہ ایسی عجیب کتاب ہے کہ کوئی انصاف پسند انسان اس میں غور و فکر کرے اور متعصب نہ ہو تو وہ ایمان سے محروم نہیں رہ سکتا. وہ ایمان لانے پر مجبور ہو جائے گا. ویسے تو ہر زمانے میں اس کتاب میں دلائل تھے، لیکن آج تو بہت زیادہ دلائل ہیں. اس میں کھل کر آ رہے ہیں دلائل. جتنا انسان ترقی کرتا جا رہا ہے، جتنا انسان کا علم اور سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے، اتنی ہی زیادہ قرآن کریم کی صداقت کے دلائل کھل کر سامنے آ رہے ہیں. تو بعض اوقات انسان پریشان ہو جاتا ہے، اللہ اتنے بڑے بڑے عقل مند لوگ، یہ جو سائنسدان ہیں اور یہ جو محققین ہیں، بڑے ذہین لوگ ہیں، پھر یہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو قرآن نے پہلے سے پیشن گوئی کر دی. قرآن کے رب نے پیشن گوئی کر دی، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ. اے میرے حبیب، یہ کلام سچا ہے، یہ کلام برحق ہے، لیکن اکثر انسان ایمان نہیں لائیں گے. تو آپ پریشان نہ ہوں کہ ایمان کیوں نہیں لاتے. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا. اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو اٹھایا ایسے ستونوں کے بغیر جن کو تم دیکھ سکو. ایسے ستونوں کے بغیر جن کو تم دیکھ سکو. یہ اللہ کی قدرت کے کمال کا بیان ہے، اللہ کے کمال قدرت کا بیان ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کی چھت ستونوں کے بغیر بنائی ہے. اب یہ چھت دیکھیے کتنی طویل ہے، کتنی لمبی ہے، کتنی چوڑی ہے. وسیع و عریض چھت، اتنی بڑی چھت کہ اس چھت کے نیچے اربوں انسان رہتے ہیں. خیال یہ کہ شاید دنیا میں اس وقت 6 ارب انسان ہے، واللہ عالم. 7 ارب انسان ہے دنیا میں، 7 ارب انسان ہے. اس چھت کے نیچے 7 ارب انسان اور اربوں حیوان رہتے ہیں اس چھت کے نیچے. کتنے سمندر ہیں اس چھت کے نیچے، کتنے پہاڑ ہیں اس چھت کے نیچے. کوئی چھت ایسی ہوتی ہے جس کے نیچے 4 بندے رہتے ہیں، کسی کے نیچے 10 بندے رہتے ہیں، لیکن اس چھت کے نیچے اربوں انسان، اربوں حیوان، پھر جنگلات، پہاڑ، سمندر، دریا اور نہریں اور چٹیل میدان، اور اس چھت کا کوئی ستون نہیں ہے. انسان کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی انجینئر چند ہزار فٹ کی چھت بنا لے، چند ہزار فٹ کی چھت بنا لے جس میں ستون نہ ہو، تو لوگوں میں اس کی مہارت کا چرچا ہو جاتا ہے. ایسی چھت بنائی جس کے نیچے کوئی ستون ہی نہیں ہے. جو گول مسجد ہے ہماری ڈیفنس والی، لوگ دور دور سے، ملک سے اور بیرون ملک سے اس کو دیکھنے آتے ہیں. کیا خصوصیت ہے؟ کہ کوئی ستون نہیں ہے. اگرچہ ہماری
مسجد توابین میں بھی کوئی ستون نہیں ہے الحمدللہ، یہ بھی بغیر ستون کے چھت ہے. اللہ ہمارے انجینئر صاحب کو جزائے خیر دے، ان کے لیے بھی دعا کرتے رہا کریں. اس شخص نے ماشاءاللہ اس مسجد کا نقشہ ایسا بنایا، حالانکہ پلاٹ بڑا بے ڈھنگا تھا، لیکن اس کا نقشہ ایسا بنایا کہ دل سے دعائیں نکلتی ہیں کہ 1 انچ زمین بھی اس نے ضائع نہیں جانے دی. ورنہ آپ دیکھیں تو کیسا عجیب بے ڈھنگا سا پلاٹ تھا. اور دیکھ اب بھی اگر کسی کو نظر آئے جیسے بحری جہاز ہوتا ہے تو دم بھی پتلی سی اور سرا، آخری سرا بھی پتلا سا، درمیان میں پیٹ بڑا سا، دونوں سرے بالکل پتلے اور تنگ. بھئی یہاں کیا بنے گا؟ جب ہم نے آ کر دیکھا پلاٹ کو، ہم نے کہا یہاں کیا بنے گا؟ اتنی سی تو بیچ میں جگہ ہے، باقی میں کیا بنے گا؟ باقی جگہ چیزیں کہاں بنیں گی؟ لیکن اللہ اس کو جزا دے، اس نے ماشاءاللہ ایسا نقشہ بنایا کہ 1 انچ جگہ بھی ضائع نہیں جانے دی. اور بحری جہاز سے مشابہت ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ شاید اس بحری جہاز میں سوار ہونے والوں کو اللہ پاک نجات عطا فرما دے. اب اس نے چھوٹی سی مسجد بنائی ہے، چھوٹی سی مسجد، اس کا نقشہ بنایا بغیر ستون کے اور کوئی جگہ ضائع نہیں جانے دی. ہم اس کے لیے دعا کر رہے ہیں. اس اللہ کی کیا شان ہے، اس اللہ کی کیا شان ہے جس نے اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی زمین، اتنا بڑا یہ جہاں اس کا نقشہ بنایا ہے اور کوئی جگہ بھی اللہ نے ضائع نہیں جانے دی ہے. یاد رکھیں کہ اللہ نے جو کچھ بنایا اس سب میں کوئی حکمت ہے. اس نے دریا بنایا تو حکمت، سمندر بنایا تو حکمت، پہاڑ بنایا تو حکمت، میدان بنایا تو حکمت. حکمت ہی حکمت ہے، سب چیزوں کی ضرورت تھی. اور پھر چھت ایسی بنائی جس میں کوئی ستون نہیں ہے. اور اللہ یہ چھت بنانے کے بعد، اللہ اکبر، چھت بنانے کے بعد انسانوں کو دعوت دیتا ہے، آؤ آؤ میری اس چھت کی بناوٹ میں غور و فکر کرو. 1 بار نہیں، 100 بار غور و فکر کرو اور بتاؤ اس میں کوئی نقص ہے، کوئی عیب ہے؟ بتاؤ. اللہ کہہ رہا ہے بتاؤ. میں یقین سے کہتا ہوں یہ گول مسجد کا ذکر ہو رہا ہے، اگر وہاں لکھ کر لگا دیا جائے کہ اس مسجد کی چھت میں اگر آپ کو کوئی نقص نظر آتا ہے تو بتائیے، تو ہو سکتا ہے میرے جیسا جاہل بھی جا کر دوسرے سے لکھ کر آ جائے ہاں اس میں یہ نقص ہے. کوئی نہ کوئی نقص تو اس کو بھی نظر آ جائے گا. ورنہ انجینئر تو بہت سے آئیں گے، وہ کہیں گے یہ نقص ہے، وہ نقص ہے. ظاہر ہے کہ انسان کی اپنی اپنی سوچ ہے، تو اپنی سوچ کے مطابق کہے گا یہ نقص ہے، اس کو اور خوبصورت بنایا جا سکتا تھا. اس لیے کہ انسان کی بنائی ہوئی ہر چیز ایسی ہے کہ اس کو مزید اچھا بنایا جا سکتا ہے. آپ دیکھیں یہ گاڑیوں کے ماڈل آتے ہیں، کچھ عرصے بعد نئی آ جاتی، کہتے پرانا تو ایسا ہی تھا، یہ اچھی ہے. بڑی تعریفیں ہوتی ہیں، بڑے اشتہار آتے ہیں، سال نہیں گزرتا کہتے ہیں وہ تو ایسا ہی تھا، ایک نیا ماڈل آ گیا. تو انسان کا ہر کام ایسا ہے کہ وہ نقص سے پاک نہیں ہو سکتا، اس کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے. لیکن اللہ نے جو کام کیا اس سے بہتر کام کیا نہیں جا سکتا. تو اللہ کہتا ہے میں نے یہ کائنات بنائی، میں نے یہ چھت بنائی ہے، تم اس میں غور و فکر کرو، تمہیں اس میں کوئی نقص نظر آتا ہے تو بتاؤ. قرآن میں فرمایا اللہ نے فرجع البصر هل ترى من فطور، دوبارہ نظر ڈال لو، تمہیں کوئی نقص نظر آتا ہے؟ ارے ثم ارجع البصر کرتین، پھر نظر ڈالو، پھر نظر ڈالو، پھر غور کرو، پھر سوچو. اور اللہ کہتا ہے جتنی بار بھی نظر ڈالو گے بالآخر تمہاری نظر تھک جائے گی، لیکن تمہیں اللہ کی تخلیق میں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا. تو یہاں پر فرمایا اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ ہے وہ
جس نے آسمانوں کو اٹھایا، آسمانوں کو بلند کیا بغیر ستونوں کے جن کو تم دیکھ سکتے ہو. دو معنی کیے گئے اس کے. ایک معنی تو یہ کہ اللہ نے آسمانوں کی چھت بنائی اور ان میں کوئی ستون ہے ہی نہیں. اگر یہ معنی ہو تو بھی اللہ کا کمال قدرت ثابت ہوتا ہے. اور دوسرا معنی یہ، اللہ نے ایسی چھت بنائی ہے آسمانوں کی کہ اس میں کوئی ایسا ستون نہیں ہے جو تمہیں نظر آئے. ستون تو ہیں لیکن کوئی ستون تم کو نظر نہیں آتا. اگر یہ معنی ہو تو بھی اللہ کی قدرت کا کمال ثابت ہوتا ہے کہ عجیب و غریب چھت بنائی، چھت نظر آتی ہے اور اس میں ستون بھی بنائے ہیں لیکن ستون ہمیں نظر ہی نہیں آتے. تو یہ دونوں معنی ہو سکتے ہیں. تو اللہ نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر چھت کے جن کو تم دیکھ سکو. ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر جلوہ فرما ہوا. عرش پر مستوی ہوا، عرش پر قائم ہوا. کیا معنی؟ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اپنی انسان محدود سوچ کے مطابق یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے لیے عرش ایسے ہی ہے جیسے بادشاہوں کے لیے تخت سلطنت ہوتا ہے. لیکن بادشاہوں کا تخت کیا ہے؟ بادشاہوں کا تخت کیا حیثیت رکھتا ہے اللہ کے عرش کے مقابلے میں؟ مگر یہ بات صرف سمجھانے کے لیے کی جاتی ہے. اللہ عرش پر قائم ہو گیا، اللہ عرش پر مستوی ہو گیا. کیسے مستوی ہوا؟ عرش پر کیسے قائم ہوا؟ کیسے جلوہ افروز ہوا؟ تو یاد رکھیے، ہمیں استوا پر تو ایمان ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہوا، جلوہ افروز ہوا، لیکن اس جلوہ افروز ہونے کی کیفیت کیا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. تو گویا کہ یہ الفاظ متشابہات میں سے ہیں. متشابہات کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ایسے الفاظ جن کے معنی تو ہم کو معلوم ہو لیکن ان کی حقیقت معلوم نہ ہو. جیسے عرش پر اللہ قائم ہوا، اللہ کھڑا ہو گیا عرش پر، اللہ جلوہ افروز ہوا. کیسے ہوا؟ تو اس کے معنی تو ہم کو معلوم لیکن اس کی حقیقت معلوم نہیں ہے. اور عرش پر جلوہ افروز ہونے کے بعد وہ کیا کر رہا ہے؟ اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے. کسی کو زندہ کر رہا ہے، کسی کو مار رہا ہے، کسی کو صحت، کسی کو بیماری، کسی کو عزت، کسی کو ذلت، کسی کو ثروت، کسی کو فقیری. یہ سارا کائنات کا نظام وہ چلا رہا ہے. اس کائنات کا ایک ذرہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا اللہ کی مرضی کے بغیر. درخت سے ایک پتا گر نہیں سکتا اللہ کی مرضی کے بغیر. کوئی ایک سانس لے نہیں سکتا اللہ پاک کی مرضی کے بغیر. تو اس سے ان لوگوں کی تردید ہے جو معاذ اللہ کہتے ہیں کہ ہاں اللہ نے کائنات کو پیدا تو کیا لیکن پیدا کرنے کے بعد وہ اب گوشہ نشیں ہو گیا، وہ الگ تھلگ ہو گیا. اس نے چند اصول بنا دیے ہیں، ان اصولوں کے مطابق بس یہ کائنات کا نظام خود بخود چل رہا ہے. ایک ایک چیز میں اس کا عمل دخل نہیں ہے. یوں سمجھے بلا تشبیہ، جیسے کہ کوئی فٹ بال کو کک لگا دے. اب کک تو لگا دی، آگے فٹ بال جو جا رہا ہے وہ اٹھ بھی رہا ہے
وہ گر بھی رہا ہے، وہ لڑک بھی رہا ہے، وہ حرکت کر رہا ہے، تو کک لگانے والے کا اس ایک ایک چیز میں عمل دخل نہیں ہے. تو معاذ اللہ بعض لوگ یوں کہتے ہیں ہاں اللہ نے کائنات کو بنا تو دیا، انسان کو پیدا تو کر دیا، لیکن چند اصول بنانے کے بعد اللہ اس کائنات سے الگ تھلگ ہو گیا. اب یہ سارا کا سارا نظام خود چل رہا ہے، لیکن ہم یہ عقیدہ اور یقین رکھتے ہیں کہ اللہ اس کائنات سے الگ تھلگ نہیں ہوا، بلکہ اس کائنات میں اب بھی اس کے فیصلے کار فرما ہیں. اس کے حکم، اس کی مرضی، اس کی چاہت اور اس کے فیصلے کے بغیر یہاں کچھ نہیں ہو سکتا. انسان کیا اور انسان کے منصوبے کیا، جب تک اللہ نہ چاہے ان منصوبوں میں جان نہیں پڑ سکتی. ثم استوى العرش، پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا. وسخر الشمس والقمر، اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا. یہ دونوں یعنی سورج اور چاند یہ کمال قدرت کے گواہ ہیں. لاکھوں سال سے یہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، لاکھوں سال سے، پتہ نہیں کروڑوں سال سے، ہمیں کیا پتا. کائنات کی متعین عمر ابھی تک طے نہیں ہو سکی، تو لاکھوں سال سے، کروڑوں سال سے، اربوں سال سے یہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، چاند مہینے کے شروع میں نمودار ہوتا ہے، گھٹتا ہے، بڑھتا ہے، پھر بالآخر غائب ہو جاتا ہے. تو اللہ نے ان کو اپنے کام میں لگا رکھا ہے، اور اللہ نے جو رفتار ان کے لیے متعین کر دی ہے اس رفتار سے نہ گھٹتے ہیں نہ بڑھتے ہیں. ان کے لیے جو منزلیں متعین کر دی ہیں انہی منزلوں پر چلتے ہیں، ان منزلوں سے ہٹتے نہیں. کل یجری لاجل مسمی، ہر ایک اپنے مدار میں چل رہا ہے ایک معین وقت تک کے لیے. ہر ایک اپنے مدار میں چل رہا ہے ایک معین وقت کے لیے. دو معنی ہیں اس کے. ایک معنی تو یہ کہ جیسے انسان کی زندگی متعین ہے، اسی طریقے سے سورج اور چاند اور سیاروں کی زندگی بھی متعین ہے. اس زندگی تک ہی یہ چلیں گے. جب ان کی زندگی ختم ہو جائے گی، ان کی حرکت بھی ختم، ان کی حرارت بھی ختم، ان کی روشنی بھی ختم. جب سورج کی زندگی ختم ہو جائے گی تو سورج کی روشنی بھی ختم، اس کی حرکت بھی ختم، اور اس کی تپش اور حرارت بھی ختم. یہی حال چاند کا ہے. تو اللہ پاک نے ان کی بھی زندگی متعین کی ہوئی ہے، اور اس کائنات کی ہر چیز کی زندگی متعین ہے. کیا انسان، کیا حیوان، کیا نباتات، اور کیا پہاڑ، اور کیا سورج، اور کیا چاند، اور کیا یہ کپڑے، کیا یہ برتن، اور کیا یہ گاڑیاں، ہر چیز کی زندگی متعین ہے. اس زندگی سے آگے یہ تجاوز نہیں کر سکتے. دوسرا معنی اس کا یہ بیان کیا گیا کہ ہر سیارے کے لیے اللہ نے جو رفتار اور جو مدار متعین کر دی ہے،
اسی رفتار سے چلتے ہیں اور اسی مدار میں چلتے ہیں. اب دیکھیں سورج اپنے مدار میں چلتا ہے تو سورج کی اپنے مدار میں گردش وہ 1 سال میں مکمل ہوتی ہے اور چاند کی اپنے مدار میں گردش وہ 1 مہینے میں مکمل ہوتی ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کا الٹ ہو جائے کہ چاند کی گردش 1 سال میں ختم ہو اور سورج کی گردش 1 مہینے میں ختم ہو جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ پاک نے اپنے اپنے مدار میں ان کی گردش کا جو وقت متعین کر دیا ہے نہ اس سے گھٹ سکتے ہیں نہ اس سے بڑھ سکتے ہیں. اب اندازہ کیجئے یہ لاکھوں سال سے ہو رہا ہے, لاکھوں سال سے کروڑوں سال سے یہ چل رہے ہیں اپنے اپنے مدار میں اور اپنی اپنی رفتار سے, اور ان میں سے بعض ایسے کہ ان کی فی سیکنڈ رفتار وہ ہزاروں میل ہے. اس کے باوجود نہ ان میں کبھی ٹکراؤ ہوتا ہے اور نہ کبھی اپنی سڑک سے ہٹتے ہیں. اب انسان کی بنائی ہوئی گاڑیاں دیکھ لیں. اب انسان نے گاڑیاں بنائی ہیں, سڑکیں بنائی اور ٹریفک پولیس کو متعین کیا لوگوں کو تاکہ عمل کروا سکیں, اور ان کی رفتار کیا ہے گاڑیوں کی 100 میل 200 میل 400 میل 500 میل یہ رفتار ہے, فی گھنٹہ رفتار ہے. لیکن کوئی دن نہیں جاتا جب ایکسیڈنٹ نہ ہوتے ہوں. اور اللہ نے جو نظام بنایا وہ کروڑوں سال سے نظام قائم کر رہا ہے, اور اتنی رفتار سے یہ سیارے اور ستارے گردش کر رہے ہیں لیکن ان میں آج تک کبھی ٹکراؤ نہیں ہوا. تو اللہ کہتا ہے کل یجری لاجل مسمی, ہر ایک معین وقت کے لیے اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے. یدبر الامر, اللہ ہر چیز کی تدبیر کرتا ہے, ہر معاملے کی تدبیر کرتا ہے. موت کی تدبیر, زندگی کی تدبیر, صحت کی تدبیر, بیماری کی تدبیر, ہوائیں چلانے کی تدبیر, بارش برسانے کی تدبیر, سورج کو طلوع کرنے کی تدبیر اور غروب کرنے کی تدبیر, ہر کام کی تدبیر اللہ کرتا ہے. یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون. اللہ اپنی آیات کو, اپنی نشانیوں کو وضاحت سے بیان کرتا ہے تاکہ تمہیں اپنے رب کی ملاقات کا یقین آ جائے. کیسے یقین آئے گا؟ جب غور و فکر کرو گے اس کائنات میں, اس کی تخلیق میں, اس کے نظام میں, سورج چاند کی رفتار میں جب غور و فکر کرو گے تو تمہیں یقین آئے گا کہ جو ذات پہلی بار پیدا کر سکتی ہے وہ ذات دوبارہ بھی پیدا کر سکتی ہے. وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ, آسمانوں کے بعد اب زمینی نشانیاں, اور یہ 5 نشانیاں اللہ نے تقریباً بیان فرمائی یہاں پر اس آیت کریمہ میں. وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ, اور وہ اللہ ہے جس نے زمین کو بچھایا ہے, جس نے زمین کو بچھایا ہے. یہ بھی عجیب بات ہے, اللہ کی قدرت کی نشانی. اب دیکھیے بھئی چادر کو بچھانا آسان ہے اور تخت کو بچھانا یہ آسان ہے, لیکن فٹ بال کو بھی بچھا سکتا ہے؟ اب کہا جاتا ہے کہ زمین تو فٹ بال کی طرح گول ہے اور اللہ نے گول زمین کو ایسا بچھایا کہ اس گول زمین پر کھیلوں کے میدان بھی ہیں, بڑے بڑے ملک اور شہر بھی آباد ہیں, ہزاروں میل لمبی سڑکیں بھی ہیں. یہ سب کچھ ہے
اس زمین پر جو گول ہے لیکن اللہ نے اس کو بچھا دیا ہے. وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ. نمبر 2 وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ. اللہ نے اس زمین میں پہاڑ رکھ دیے تاکہ یہ زمین حرکت نہ کرے, انسان کو تکلیف نہ ہو. اگر اللہ پاک پہاڑوں کی میخیں اس زمین میں نہ گاڑتا تو یہ زمین کبھی دائیں جھک جاتی, کبھی بائیں جھک جاتی, انسان کو تکلیف ہوتی. تو اللہ نے اس میں پہاڑ رکھ دیے. پھر پہاڑ بھی عجیب, یہ خود اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے. پہاڑ, بعض پہاڑ وہ ہیں جن کی چوٹیوں پر اللہ برف کا ذخیرہ کر دیتے ہیں. برف ذخیرہ کر دی, سردیوں میں ذخیرہ کر دیا, گرمیوں میں کام آ رہا ہے. اب وہ برف پگھلتی ہے اور چشمے پھوٹتے ہیں اور نہریں اور دریا بہتے ہیں اور انسان کو سیراب کرتے ہیں. پھر وہ برف چوٹیوں پر رکھی جہاں گرد و غبار نہ پہنچ سکے اور انسان کو صاف شفاف پانی وہ دستیاب ہو سکے. کہیں پہاڑوں کے نیچے چشمے رکھ دیے, کہیں اوپر برف رکھ دی, کہیں نیچے چشمے رکھ دیے. ایسے ایسے چشمے کہ پتہ نہیں انسان کب سے سیراب ہو رہا ہے اور چشمے ختم ہی نہیں ہو رہے. آپ زمزم کو دیکھیں, وہ بھی تو ایک چشمہ ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے اور فرشتے کے پر مارنے سے پھوٹا تھا ایک چشمہ. 5000 سال سے زیادہ وقت گزر گیا, وہ چشمہ جاری ہے. مکہ وہ زمین جہاں کوئی چشمہ ہے ہی نہیں, کوئی نہر نہیں, کوئی دریا نہیں, چشمے نہیں, پہاڑ بالکل خشک, چٹیل سے پہاڑ, گنجے پہاڑ, جہاں برف نہیں, کوئی چشمہ نہیں. لیکن زمزم ایسا چشمہ کہ ہر سال کروڑوں انسان جاتے ہیں, اس لیے کہ 50-60 لاکھ تو حاجی ہو جاتے ہیں. پھر عمرے میں دیکھیں, عمرے میں بھی آج کل رمضان کے عمرے میں ہی 50-60 لاکھ لوگ عمرے کے لیے چلے جاتے ہیں. پھر پورا سال لوگ جاتے ہیں, جب تک رہتے ہیں زمزم پیتے رہتے ہیں, اور جب جاتے ملکوں میں کین بھر بھر کر لے جاتے. لوگ کسی کو حاجی سمجھتے ہی نہیں جب تک کہ زمزم نہ لے کر آئے. اور ہماری پی آئی اے کا کمال یہ کہ وہ زمزم کو بھی غائب کر دے. آج ایک بیچارہ حاجی ملا, ہماری مسجد کا نمازی ہے, اس نے کہا 2 کین لے کر چلا تھا, یا ایئرپورٹ پر پہنچا تو غائب, دونوں نہیں مل رہے, پتہ ہی نہیں کہاں گئے. میں نے کہا تمہارا حج تو مشکوک ہو گیا. تو اب یہ کہ زمزم لے کر جا رہے, وہ چشمہ ختم ہی نہیں ہوتا. تو اللہ نے ایسے پہاڑ بنا دیے, میں عرض کر رہا تھا, کسی کی چوٹیوں پر برف, پانی کا ذخیرہ, اور کسی کے پیٹ میں پانی کا ذخیرہ, اور کسی کے پیٹ میں معدنیات, قیمتی معدنیات, پٹرول, اس کو بھی سیال سونا کہتے ہیں, بہنے والا سونا. اللہ اکبر. اللہ نے عربوں کو خاص طور پر اس سے مالا مال کیا. اللہ اکبر. حیرت ہوتی ہے, وہاں سعودی عرب میں پانی 1 لیٹر کہیں 1 ریال میں, کہیں 2 ریال میں, اور پٹرول 1 ریال میں 2 لیٹر. تو پانی مہنگا اور پٹرول سستا, مگر پٹرول سے وضو استنجا کرنا جائز نہیں ہے. تو پانی استعمال کرنے پر مجبور ہے, مگر نہ سے وضو استنجا ہو سکتا ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ وہاں جانے والے کہ نلوں میں پانی کی بجائے پٹرول ہی آ رہا ہوتا. اللہ نے اتنا دے دیا. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ. اللہ نے زمین میں پہاڑ رکھ دیے, بھاری پہاڑ, وَأَنْهَارًا, اور نہریں بہا دی. یہ اللہ کا نظام ہے. ایک تو انسان نظام قائم کرتا ہے, ایک اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. یہ جو دریا بہ رہے ہیں, یہ دریائے جہلم, یہ دریائے چناب, یہ کس نے بنائے؟
پہاڑوں کے درمیان میں بہ رہے ہیں، کسی نے نہیں بنائے، میرے اللہ نے یہ نظام بنایا۔ بعد میں انسان نے بھی اپنے طور پر کچھ کوشش کی، لیکن ایک اللہ کا نظام ہے۔ تو اللہ نے زمین میں پہاڑ بنائے، یہ دوسری نشانی، انہارا اور نہریں جاری کی، یہ تیسری نشانی۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اور ہر قسم کے پھلوں میں اللہ نے دو دو قسم کے پھل پیدا کیے ہیں۔ ہر قسم کے پھلوں میں دو دو قسم کے پھل، نر بھی ہے مادہ بھی ہے۔ ہر قسم کی نباتات میں اللہ پاک نے نر اور مادہ کو پیدا کیا۔ یہ 100-125 سال پہلے تک انسان یہ سمجھتا تھا کہ نر اور مادہ یہ صرف انسانوں میں ہوتا ہے یا حیوانوں میں ہوتا ہے، لیکن قرآن نے 1450 سال پہلے کہہ دیا کہ نر اور مادہ صرف انسان اور حیوان میں نہیں، بلکہ پھلوں میں بھی ہے، پھولوں میں بھی ہے، نباتات میں بھی ہے، اناج میں بھی ہے، غلے میں بھی ہے، ہر چیز میں نر اور مادہ۔ اور آج انسان اس بات کو تسلیم کرنے پر مجبور ہے کہ واقعی اس کائنات کی ہر چیز میں نر اور مادہ جوڑا جوڑا ہے۔ جوڑے سے پاک صرف اللہ پاک کی ذات ہے، اور کوئی چیز بھی جوڑے سے پاک نہیں ہے۔ پانچویں نشانی اللہ کے کمال قدرت کی، یغشی اللیل النہار، وہ اللہ رات کی تاریکی سے دن کی روشنی کو ڈھانپ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ منظر دیکھیے، کہاں سورج بالکل سر پر تھا، چمک رہا تھا اور ہر چیز روشن روشن تھی، اب سورج کی روشنی مدھم پڑ رہی ہے، زرد ہو رہی ہے، آہستہ آہستہ زرد ہو رہی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ سورج غائب ہو جائے گا۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ سمجھیں دو بڑی بڑی چادریں ہوں، اور یہ جو اوپر لگاتے ہیں کیا کہتے ہیں ان کو، شامیانے، دو بڑے بڑے شامیانے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ اب آہستہ آہستہ تاریکی کا شامیانہ وہ لگایا جا رہا ہے اور روشنی سمٹتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ بتدریج۔ اب سورج کی روشنی زرد ہو گئی، آہستہ آہستہ چھپتے چھپتے سورج چھپ جائے گا، اندھیرا پوری کائنات پر چھا جائے گا، پوری کائنات کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ پھر صبح صادق ہوگی، جب صبح صادق فجر کی اذان جب ہو رہی ہوگی، اللہ اکبر، واہ میرے اللہ، جب روشنی جا رہی ہے، اندھیرا چھا رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، تب بھی مسلمان کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سورج بڑا نہیں ہے، دن بڑا نہیں ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور جب صبح صادق ہو رہی ہوگی، دھیرے دھیرے اندھیرا چھٹ رہا ہوگا، پیچھے ہٹ رہا ہوگا، اور روشنی آگے بڑھ رہی ہے۔ اندھیرا پیچھے ہٹ رہا ہے اور روشنی آگے بڑھ رہی ہے، آہستہ آہستہ بتدریج۔ وہ بھی منظر بھی بڑا عجیب، بعض لوگ اس منظر کو جا کر سمندروں میں دیکھتے ہیں، کیسا عجیب منظر ہوتا ہے کہ اب اندھیرا پیچھے ہٹ رہا ہے، روشنی آگے بڑھ رہی ہے، آہستہ آہستہ افق سرخ ہوتا جا رہا ہے اور سورج آ رہا ہے آہستہ آہستہ، یہاں تک کہ اس کی روشنی سارے عالم کو منور کر دیتی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے یہ کام کون کرتا ہے؟ دن کی روشنی پر رات کی تاریکی کی چادر کون پھیلاتا ہے؟ اور پھر تاریکی سے روشنی کو کون نکالتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں کرتا ہوں۔ یغشی اللیل النہار۔ لوگوں اس میں غور و فکر کرو تو تمہیں میری قدرت سمجھ میں آئے گی۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ بے شک اس میں البتہ نشانیاں ایسی قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔
وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، اور زمین میں ملے جلے ٹکڑے ہیں، زمین میں ملے جلے ٹکڑے، بعض زمین کے ٹکڑے بڑے زرخیز، بعض بالکل بنجر، بعض سنگلاخ، بعض ریتلے رتیلے، اس میں ریت ہی ریت. تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ جو ملے جلے ٹکڑے ہیں، کسی ٹکڑے کو زرخیز کر دیا اور کسی کو بنجر کر دیا اور کسی کو سنگلاخ کر دیا سخت اور کسی کو ریتلا کر دیا، ریت والا بنا دیا، نرم بنا دیا. یہ کون بناتا ہے؟ یہ تم نے بنائے ٹکڑے زمین کے؟ اگر غور و فکر کرو تمہیں اللہ سمجھ میں آئے گا. قرآن پڑھو لوگو تاکہ اللہ کو سمجھ سکو، اللہ کو جان سکو. وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور انگوروں کے باغات ہیں. وَزَرْعٌ، اور غلے کی کھیتیاں ہیں. وَنَخِيلٌ، اور کھجوروں کے درخت ہیں. کیسے؟ سنوان وغیر سنوان، کچھ درخت ایسے کہ ایک تنا نیچے سے نکلتا ہے، اوپر جا کر 2 تنے ہو جاتے ہیں، اور کچھ درخت ایسے کہ نیچے سے اوپر تک ایک ہی تنا رہتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض کھجوروں کے درخت، ہمارے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں کھجوروں والے، اس دفعہ رمضان میں کھجوریں نہیں کھلائی انہوں نے، تو وہ کھجوروں کے بعض درخت ایسے کہ ان میں ایک ہی تنا نیچے سے اوپر تک، اور بعض نیچے سے ایک شروع ہوتا ہے، اوپر سے جا کر 2 بن جاتے ہیں، 3 بن جاتے ہیں. یسقا بماء واحد، ان کو سیراب کیا جاتا ہے ایک ہی پانی سے. سیراب کیے جا رہے ایک ہی پانی سے، لیکن پھل مختلف، کسی کا میٹھا، کسی کا کھٹا، کسی کا پھیکا، کسی کا کڑوا. زمین ایک، پانی ایک، درخت ایک جیسے، لیکن پھل ذائقے اور لذت میں مختلف. اللہ اکبر. اللہ کہتے کون ہے جو یہ سارا کام کرتا ہے؟ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، اور ہم بعض کو بعض پر لذت اور ذائقے میں فضیلت دیتے ہیں. بعض کو بعض پر لذت اور ذائقے میں فضیلت دیتے ہیں. زمین ایک جیسی، پانی ایک جیسا، درخت ایک جیسے، لیکن ذائقے اور لذت میں بڑا فرق. ابھی وہاں سعودیہ میں ایک کھجور والے سے ملاقات ہوئی تو اس نے بتایا بھی صرف سعودیہ میں جو کھجوریں پائی جاتی ہیں ان کی 1000 قسمیں ہیں. 1000 قسم کی کھجور یہاں پائی جاتی ہے. تو ایک کھجور ہے جس کو سکری کہتے ہیں. سکری مختلف قسم کی کھجوریں ہیں. اجوا کا تو نام آپ نے سنا، لیکن اور بھی بہت ہیں. تو ان میں ایک سکری. اب سکری کے اندر خود کئی قسمیں. تو اس نے بتایا کہ سکری کی ایک قسم ایسی ہے، آپ کو یقین نہیں آئے گا. اس نے بتایا، وہ کھجوروں کا بڑا عرصے سے کاروبار کرتا ہے، کہ سکری کی ایک قسم ایسی ہے کہ 3000 ریال کلو ہے. 3000 ریال کلو کتنا بنا؟ تقریباً کوئی 76,000 روپے کلو، 1 کلو. اس نے کہا وہ خاص قسم کی زمین میں خاص قسم کے درختوں پر کھجور لگتی ہے، اور وہ صرف بڑے بڑے رئیسوں کو تحفے کے طور پر پیش کی جاتی ہے، مارکیٹ میں بکنے کے لیے نہیں آتی. تو اللہ کہہ رہے ہیں ایک ہی زمین، ایک ہی پانی، ایک جیسا درخت، اور پھلوں میں اتنا فرق یہ کون کرتا ہے؟
اور آخر میں اللہ کہتے ہیں ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، اس میں اللہ کی قدرت کی، اللہ کے وجود کی نشانیاں ہیں، لیکن کن کے لیے؟ ایسی قوم کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، بے عقلوں کے لیے نہیں، عقل والوں کے لیے۔ اور یاد رکھو میرے بھائیوں، میری بہنوں، عقل دو قسم کی ہے، ایک دنیا کمانے کی عقل اور ایک آخرت بنانے کی عقل۔ اللہ جو کہتے ہیں اس میں عقل والوں کی نشانیاں، والوں کے لیے نشانیاں ہیں، وہ عقل والے مراد ہیں جو آخرت بنانے کی عقل رکھتے ہیں، ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے اس مقام پر یہ لکھا، جیسے انسانوں کی ابتدا آدم اور حوا جوڑے سے ہوئی، تو دنیا بھر میں جتنے درخت، پودے، پھل اور پھول پائے جاتے ہیں، ان کی ابتدا بھی دو قسم کے پودوں سے ہوئی، پھر ان کی تعداد میں، ان کی قسموں میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا، یہ بھی فرمایا گیا کہ جیسے زمین ایک، پانی ایک، درخت ایک، پھلوں کے ذائقے اور لذت میں فرق، اسی طریقے سے انسانوں کا باپ ایک، ماں ایک، لیکن انسانوں کی صلاحیتوں میں اور انسانوں کے اخلاق اور کردار میں بھی اسی طریقے سے بے پناہ فرق پایا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن سے، قرآن کو سمجھنے، اللہ کو پہچاننے اور اپنا ایمان بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک اہم اعلان ہے، وہ یہ کہ بہت سے ساتھیوں کو پتہ ہوگا کہ ہمارا یہ جو درس ہے تقریباً 9 سال سے چل رہا ہے، تو اس درس قرآن کی ابتدا جو ہوئی وہ نارتھ ناظم آباد سے ہوئی۔ نارتھ ناظم آباد ڈی سی آفس کے سامنے جو مسجد ہے، مدنی مسجد، وہاں سے اس درس کی ابتدا ہوئی۔ تو بہرحال حالات کی وجہ سے ہم نے درس کو یہاں منتقل کر دیا، لیکن وہاں کے ساتھیوں کی ہمیشہ خواہش رہی کہ وہاں پر بھی کچھ سلسلہ رکھا جائے۔ یہ جو آپ موبائل لگا ہوا دیکھتے ہیں، تو یہاں سے موبائل کے ذریعے سے ان کے لیے ایک گھر میں درس قرآن کے سننے کا انتظام کیا گیا ہے۔ وہاں کچھ حضرات اور خواتین جمع ہوتے ہیں اور وہ اس طرح موبائل کے ذریعے سے وہ درس قرآن سن لیتے ہیں۔ لیکن اب یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہر مہینے ایک درس قرآن جو ہوگا وہ نارتھ ناظم آباد میں ہوگا، اور وہ جیسا کہ آپ نے اعلان دیکھ لیا ہوگا لگا ہوا بینر، ہر انگریزی مہینے کا جو تیسرا اتوار ہے اس میں درس قرآن ڈی سی آفس، نارتھ ناظم آباد ڈی سی آفس کے بالکل سامنے، این بلاک ہے یہ، این بلاک ڈی سی آفس کے بالکل سامنے گلی نمبر 3 ہے۔ بس اس گلی نمبر 3 میں پہنچ جائیں گے تو وہاں وہ مکان بہت مشہور ہے، وہاں درس ہوتا رہتا ہے، تو اس مکان میں بھی آپ پہنچ جائیں گے۔ بہرحال اگلا درس جو ہے وہ وہاں ہوگا ہر انگریزی مہینے کے تیسرے اتوار کو نارتھ ناظم آباد میں درس ہوگا۔ باقی دروس انشاءاللہ یہیں پر عصر کے بعد ہوتے رہیں گے۔ اللہ پاک ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ www.darsequran.com